وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ایک اور شبہ، یہ کیسے پیغمبر پہلے مکہ کے اندر کعبے کی طرف نمازیں پڑھی، مدینہ کے بیت المقدس کی طرف پڑھی؟ جواب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں تم منہ موڑو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس وہی ہوگا اللہ، وہاں ہوگا اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ۔ تفصیل پہلے ہو گئی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علوم والے ہیں، یعنی کعبہ بھی برحق اور اجازت کے زمانے میں القدس کا قبلہ ہونا بھی برحق، مشرق اور مغرب دونوں برحق ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں جب قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو للہ المشرق والمغرب، یہ آیت منطبق ہو جائے گی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جب منبر محراب بتانے والا کوئی نہ ہو تو نمازی خود تحری کر لے، سوچ لے، وہ بھی یہی مطلب ہے، پھر جس طرف بھی نماز پڑھ لی ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بعض لوگ ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھتے، غلط ہے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت بنوری کی پہلی رائے یہی تھی اور ٹھیک تھی، معارف السنن لکھتے وقت پھر رائے بدل گئی، وہ کمزور ہو گئی۔ الگ تحقیق، ہوائی جہاز میں مطلقاً نماز فرض ہے اور جائز ہے، اور ہوائی جہاز والوں سے قبلہ پوچھا جا سکتا ہے، پوچھنا ضروری ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے اور قبلہ معلوم کر کے پڑھنا چاہیے۔ جب ہوائی جہاز میں نماز فرض ہے اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے تو ریل گاڑی میں جس نے سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھی بغیر قبلے اور قیام کے، وہ سب نماز کالعدم ہے، وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔